अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सदफ खुश इन्फो आमदीद। टीवी। उम्मीद मेरा करती नाम हूँ आप लैला लोग है। खैरियत से मैं होंगे। बचपन से ही आज की जो बहुत मेरी खूबसूरत थी। वीडियो है वो है शायद टाइमिंग इसीलिए के माँ लिहाज ने से। लैला नाम रखा था। हम लोग गांव में रहते थे। 13 साल की थी जब माँ फौत हो गई। अब घर संभालने वाला कोई न था। अब्बा की अच्छी खासी गांव में जमीन थी, इसलिए दूसरी शादी करने में अब्बा को दिक्कत ना हुई। और फिर एक दिन अब्बा सहरा लटकाए अपनी नई नवेली दुल्हन को घर ले आए। मेरी एक छोटी बहन थी। हम दोनों भी खूब बन ठन कर तैयार हुई और अपनी नई अम्मा का खूब इस्तकबाल किया। उम्र में तो वो अब्बा से काफी छोटी थी, लेकिन गांव की औरत होने की वजह से वो कम उम्र न लगती थी, क्योंकि वो एक सेहतमंद और जट्टी किस्म की औरत थी, जबकि अब्बा सिंगल पसली था। खैर, नई अम्मा घर आ गई और अब्बा उसके नाज नखरे उठाने में लग गए, क्योंकि वो खासी खूबसूरत थी। अब्बा सुबह काम पर चले जाते और हम लोग स्कूल चली जाती। चंद माह तो बहुत अच्छे गुजरे। एक दिन स्कूल से घर लौटे तो एक शख्स हमारे घर बैठक में बैठा था। अम्मा ने बताया कि ये मेरा रिश्तेदार है, दूसरे गांव से आया है। शाम को अब्बा जी भी आ गए। नई अम्मा का वो रिश्तेदार किसी काम से हमारे घर आया हुआ था। अब्बा ने भी अपना ससुराली समझकर उसकी खूब आवभगत की। कुछ दिन वो हमारे घर रहा और फिर चला गया। उसका नाम अंसर था। उम्र में वो अम्मा से 2-3 साल छोटा ही होगा। वक्त गुजरता रहा और अंसर अक्सर औकात हमारे घर आ जाता। एक दिन स्कूल से घर लौटी तो अस्सलाम वालेकुम बैठक का व्यूवर्स, दरवाजा वेलकम बंद टू माय था। चैनल सदफ अम्मा इन्फो भी सामने टीवी। न उम्मीद थी। करती हूँ आप गांव लोग में खैरियत से उम्मूमन होंगे। लकड़ी के आज की 2 जो पट्टे मेरी वाले वीडियो दरवाजे है होते वो हैं, है टाइमिंग के लिहाज जिनके से। दरमियान थोड़ा सा खला होता है। अंदर बिल्कुल खामोशी थी, कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। जब मैंने दरवाजे की ओट से अंदर झांका तो अम्मा का वो रिश्तेदार, जिसका नाम अंसर था, अम्मा की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था और अम्मा प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो मेरे बाप की अमानत में खयानत कर रही थी। मेरी बहन मुझसे 1 साल छोटी थी। जब ये बात मैंने अपनी छोटी बहन को बताई तो वो कहने लगी, देख लैला, ऐसी बातों पर कत्ल हो जाया करते हैं। ऐसा ना हो कि अब्बा किसी मुसीबत में फंस जाए। बेहतर है खामोशी इख्तियार कर लो। मैंने भी इसमें ही भलाई जानी और किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। वक्त गुजरता रहा और हम खुली आंखों से सारा खेल देखती रहीं। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी ये खामोशी एक तूफान का पेश खेमा बन जाएगी। एक सुबह जब अम्मा के शोर से आंख खुल गई, कमरे में जाकर देखा तो अम्मा जोर जोर से बैन कर रही थी। हाय, मैं क्या करूं, भरी जवानी में मुझे छोड़कर चला गया, मुझ पर सत्ता तारी हो गया। अब्बा हमें छोड़कर जा चुका था। जब मैंने करीब होकर देखा, अब्बा की आंखें पथराई हुई थीं। मैं समझ गई थी कि ये मौत तभी नहीं है। अब्बा के मुंह से झाग निकल रही थी। समझ गई कि ये सब इस मनहूस औरत की कार्रवाई है। वो होशियार औरत थी। उसने जल्द से जल्द अपने रिश्तेदार बुलाए, उसमें अंसर भी शामिल था, और अस्सलाम उन्होंने वालेकुम अब्बा की व्यूवर्स, वेलकम टू तदफीन माय कर दी। चैनल सदफ इन्फो अब्बा की टीवी। उम्मीद तदफीन के करती बाद हूँ आप लोग कुछ दिन खैरियत तो से अम्मा होंगे। ने आराम से आज की जो गुजारे मेरी और फिर वीडियो उसका है वो रवैया है टाइमिंग हमसे के भी बदल लिहाज से। गया। बात पे बात हमको झिड़कियां देती और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने हमें स्कूल से हटा लिया। अब सारा दिन हमसे घर के काम करवाती, और जब हम घर के काम करके फारिग होती तो एक को कहती कि मेरे पैर दबाओ और एक को सर की मालिश पर लगा देती। वक्त गुजरता रहा और मेरा सब्र जवाब देता रहा। आहिस्ता आहिस्ता अब्बा की सारी जमीन अंसर ने अपने कब्जे में कर ली। अब ज्यादा वक्त वो हमारे घर ही रहता। एक दिन जब अम्मा अपने पाँव दबवा रही थीं, तो अंसर भी पास ही बैठा था। मेरी छोटी बहन से कहने लगा, चलो तुम मेरे पाँव दबाओ। मैंने कहा, मेरी बहन आपके पाँव नहीं दबाएगी, आप हमारे लिए नामहरम हैं, इसलिए बेहतर है कि ऐसी फरमाइशें आप ना ही करें। इस बात पर अम्मा ने एक थप्पड़ मुझे दे मारा। मेरे हाथ में तेल की बोतल थी, जिससे सारा तेल अम्मा के ऊपर गिर गया। अम्मा ने मुझे बालों से पकड़ लिया। उस दौरान अंसर ने बच बचाव करवा दिया और मुझे अंदर कमरे में भेज दिया। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। वो सारी रात हम दोनों बहनों ने जाग कर गुजारी। सुबह 5 बजे हमने एक गठड़ी में अपने कपड़े बांधे और घर से निकल खड़ी हुई। अपने घर को आखिरी बार मोहब्बत से देखा और अपनी बहन का हाथ पकड़कर घर से निकल आई। मुझे मालूम था
کہ صبح 6 بجے روز بس گاؤں سے شہر جاتی ہے۔ ہم لوگ بس اسٹاپ پر گئے، 6 بجے والی بس آئی تو بس میں بیٹھ گئی۔ السلام علیکم ابا کا ویورز، ایک ویلکم ٹو دوست مائی چینل شہر میں صدف رہتا انفو تھا ٹی وی۔ امید جو ابا کرتی سے ہوں آپ گندم لوگ وغیرہ خیریت سے خریدتا ہوں تھا۔ گے۔ آج جب کی جو ابا میری فوت ہو گئے ویڈیو ہے تو وہ ہے اس نے بھی ٹائمنگ کے گاؤں لحاظ آنا سے۔ چھوڑ دیا۔ مجھے ان کا پتہ معلوم تھا کیونکہ میں ایک بار ابا کے ساتھ شہر آ چکی تھی۔ ہم دونوں چچا رشید کے گھر پہنچ گئیں۔ چچا ہمیں بہت پیار سے ملا۔ میں نے اپنی ساری کہانی سنا ڈالی۔ چچا بولا، تمہارا باپ اگر آج زندہ ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ خیر، تم فکر نہ کرو، ابھی میں زندہ ہوں۔ مجھے بھی اپنے باپ کی جگہ سمجھو، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ میں نے کہا، نہیں چچا، آپ صرف ایک مہربانی کر دیں، ہم کو کسی کام پر لگوا دیں۔ کچھ دن ہم چچا رشید کے گھر رہیں، پھر اس نے ہمیں ایک کوٹھی پر کام پر لگوا دیا۔ کوٹھی کافی بڑی تھی، ان لوگوں نے ہمیں ایک چھوٹا سا اسٹور رہنے کو دے دیا۔ کوٹھی میں ایک مالکن اور صاحب جی رہتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی مجھ سے تھوڑی سی چھوٹی ہوگی، جبکہ بیٹا ابھی 1 سال کا تھا۔ چند دن میں ہی میں نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ مالکن بھی مجھ سے خوش تھی اور صاحب جی بھی۔ کوٹھی پر ایک 22-23 سال کا لڑکا بھی رہتا تھا جو ان کا خانسامہ تھا۔ وہ صبح آ جاتا اور شام کو واپس چلا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے نوٹ کیا کہ جب صاحب جی دفتر چلے جاتے ہیں تو وہ خانسامہ اکثر مالکن کے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے۔ تاہم اتنی ہمت تو نہ تھی کہ ان سے پوچھ سکتی یا اندر جا کر دیکھ سکتی کہ یہ خانسامہ اتنی دیر کمرے میں کیا کرتا ہے۔ جب میں نے اپنی چھوٹی بہن سے اس بات کا ذکر کیا السلام تو وہ علیکم کہنے ویورز، لگی، ویلکم ٹو مائی خاموش چینل رہو، صدف انفو ٹی یہ وی۔ نہ ہو امید رہنے کرتی کی ہوں چھت بھی آپ لوگ جاتی خیریت رہے سے ہوں گے۔ اور پھر آج سے کی جو ہمیں میری کہیں دھکے کھانے ویڈیو پڑے۔ ہے وہ ہے ٹائمنگ میں کے ایک لحاظ بار سے۔ پھر سے خاموش ہو گئی۔ ایک دن شام کا وقت تھا۔ مالکن کہنے لگی، جاؤ سارم کو سامنے پارک میں لے جاؤ، اس کو جھولے دلوا دو۔ میں اس کو لے کر پارک میں چلی گئی۔ نہ جانے اس دن کیا بات تھی کہ سارم چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر میں کوشش کرتی رہی لیکن وہ چپ نہ ہوا۔ میں اس کو لے کر واپس گھر آ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا بالائی منزل پر ہوں گے۔ میں نے سارم کو اپنی چھوٹی بہن کو پکڑایا اور سوچا کہ اوپر جا کر مالکن کو بتاتی ہوں کہ سارم چپ نہیں کر رہا۔ اوپر گئی تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے خاموشی سے دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھنے کی کوشش کی تو مالکن سامنے صوفے پر بیٹھی تھی اور خانسامہ پاس بیٹھا انتہائی گندی حرکت کر رہا تھا۔ میں دہل کر رہ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر پڑھی لکھی اور سمجھدار عورت ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اسی دوران مالکن نے میری آہٹ محسوس کر لی اور دروازے کے نیچے والے حصے سے اس نے میرے پاؤں دیکھ لیے تھے۔ وہ ایک بجلی کی تیزی سے اٹھی اور لپک کر دروازہ کھول دیا۔ میری سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اب کیا کروں۔ پھر مالکن نے میرا بازو پکڑ کر زور سے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر ایک زوردار تھپڑ منہ پر مارا اور کہنے لگی، تجھ کو تو کہا تھا کہ سارم کو باہر پارک میں لے جا۔ میں نے کہا مالکن۔ اس نے میری بات ہی نہ سنی اور پھر بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور ایک زوردار ٹانگ میرے پیٹ پر ماری۔ السلام علیکم میں نے ویورز، ہاتھ جوڑ ویلکم ٹو دیے۔ مائی چینل میں نے صدف انفو کہا، ٹی وی۔ امید مالکن میں نے کرتی کچھ ہوں نہیں آپ لوگ دیکھا۔ خیریت سے وہ ہوں گے۔ بولی، تم کو آج ابھی کی جو بتاتی میری ہوں تم ویڈیو نے ہے کیا وہ ہے دیکھا ہے ٹائمنگ اور کے کیا لحاظ نہیں۔ سے۔ اور پھر اس نے خانسامہ کو اشارہ کیا۔ خانسامہ نے مجھے پکڑ لیا۔ پھر وہ خبیث عورت صوفے پر تماشائی بن کر بیٹھ گئی اور خانسامہ اس کے سامنے میری عزت کی دھجیاں بکھیرتا رہا۔ میں روتی چیختی چلاتی رہی لیکن میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں مجھے کمرے میں ہی چھوڑ کر نیچے چلے گئے۔ اپنی بربادی پر سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ نہیں تھا میرے پاس۔ شام کو صاحب جی گھر آئے تو آتے ہی انہوں نے مجھ پر برسنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، تم نے مالکن کے پرس سے پیسے چرائے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں صاحب جی۔ اس پر مالکن اٹھی اور میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ کہنے لگی، اسے خود میں نے اپنے کمرے کی الماری سے پیسے چراتے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے خانسامہ کو بلایا اور کہنے لگی، آپ اس سے پوچھ لیں۔ خانسامہ کہنے لگا، جی صاحب جی، میں نے اس کو خود اوپر والے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ پھر مالکن بولی، اس کو ابھی اور اسی وقت گھر سے نکال دیں۔ صاحب جی اچھے آدمی تھے۔ وہ کہنے لگے، اچھا چھوڑو، معاف کر دو، چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، کہاں جائیں گی، ان کا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔
پھر صاحب جی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، دیکھو آج کے بعد چوری مت کرنا، جو بھی چیز چاہیے ہو مجھے بتا دینا۔ میں نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ ایک غریب لڑکی اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی آنکھیں اور کان بند السلام کر کے علیکم اپنا ویورز، وقت ویلکم ٹو گزارتی مائی رہی۔ چینل صدف 2 انفو سال ٹی وی۔ ایسے امید ہی کرتی بیت گئے۔ ہوں آپ لوگ ایک خیریت دن سے ہوں مالکن اور گے۔ صاحب جی نے آج کی جو کسی کام میری سے باہر ویڈیو جانا ہے تھا۔ وہ ہے ٹائمنگ وہ کے جب بھی لحاظ باہر سے۔ جاتے تو خان سامہ کو چھٹی دے دیتے تھے۔ اس دن بھی انہوں نے خان سامہ سے کہا کہ ہم لوگ آج ذرا باہر جا رہے ہیں، تم آج جلدی چھٹی کر لو۔ وہ چھٹی کر کے گھر چلا گیا۔ ان کی بیٹی رمشا جو بھی اسکول سے نہ لوٹی تھی، مجھ کو مالکن نے کہا کہ جب وہ آئے تو اس کا خیال رکھنا اور اس کے پاس ہی کمرے میں بیٹھنا۔ دوپہر کو 2 بجے کے قریب وہ اسکول سے آئی تو میں نے اس کو کھانا لا کر دیا۔ اس کو کھانا کھلا کر میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ ویسے بھی مجھ سے بہت پیار سے پیش آتی تھی، اس لیے مجھے وہ اچھی لگتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر بیل ہوئی، دیکھا تو خان سامہ تھا۔ کہنے لگا، مالکن آ گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کہنے لگا، اچھا کچھ کام ہے، میں ان کا انتظار کر لیتا ہوں۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اندر چلا آیا۔ اندر آ کر اس نے ادھر ادھر جھانکا اور پھر رمشا کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، اگر تم نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو میں صاحب جی سے کہہ دوں گا کہ تم نے خود مجھے فون کر کے بلایا ہے۔ پھر اس نے رمشا کے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ رمشا معصوم بھولی بھالی لڑکی تھی، اس نے اندر سے شور مچانا شروع کر دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آج یہ مالکن کی بیٹی کے ساتھ شیطانی کھیل کھیلے گا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ جس طرح مالکن نے میری بربادی کا منظر تماشائی بن کر دیکھا تھا، آج وہ سب کچھ اس کی بیٹی کے ساتھ ہوتا دیکھوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکی۔ شاید میرا ضمیر ابھی زندہ تھا۔ السلام علیکم میں بھاگ ویورز، کر ویلکم ٹو ساتھ مائی والے گھر چینل میں گئی صدف انفو ٹی اور ان وی۔ کو امید سارا کرتی ماجرا ہوں بتایا۔ آپ لوگ خیریت وہ سے گھر ہوں کے گے۔ سب افراد آج کی جو جلدی میری سے میرے ساتھ ویڈیو آ ہے گئے۔ وہ ہے ٹائمنگ کے انہوں نے لحاظ آتے سے۔ ہی زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ خان سامہ نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا۔ پھر انہوں نے صاحب جی کو فون کر کے جلدی سے گھر آنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد مالکن اور صاحب جی گھر آ گئے۔ پہلے تو انہوں نے خان سامہ کو بہت مارا اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ آج مالکن کا بھی راز فاش کر دوں، لیکن پہلے کی طرح ایک بار پھر سے خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی کہ صاحب جی بہت اچھے آدمی ہیں اور جب ان کی بیوی کی اصلیت کا انہیں پتہ چلے گا تو گھر برباد ہو جائے گا۔ رمشا کی عزت بچ گئی تھی۔ اگلے دن مالکن نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معاف کر دو۔ میری آنکھوں سے صرف آنسو جاری تھے کیونکہ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔